نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی۔ لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا ہے۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی، تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، صحیح کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا ہے، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی ہے۔ روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت، یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بانگ کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. جنہوں نے پرانی موٹے بانگ کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کہی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر میں نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور حضور نے زاویہ بدل دیا. یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کے کہو. یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ. یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں، آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی.
انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے؟ جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں؟ کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا، باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات، ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں. یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی، آپ اندر سے مطمئن ہونا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تو سارا مال خیرات کر دیا. وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے. خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے. وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے،
मक्का शरीफ में सबसे आला घोड़ा, सबसे अच्छे कपड़े और सबसे महंगा रहन सहन शारहीन ने लिखा इस शख्स का था, हज़रत इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन मिशकात में हदीस है, हज़रत मौला अली शेर खुदा हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक दिन हज़रत मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए तो उनकी हालत ये थी कि टाट का लिबास पहना हुआ था, कलमा पड़ा है, मुसलमान हुए हैं, हालात का सामना है, वक्त ने और तरह का रुख इख्तियार कर लिया है और एक पैर में गोया जूता है, दूसरे में नहीं है। कोई काम किया, चले गए। हजरत अली कहते हैं वो चले गए पर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और करीम फरमाने लगे देखो ये वो था जो बड़ा शाहाना वक्त गुजारता था, मेरी मोहब्बत ने इसका क्या हाल कर दिया। लेकिन हजरत मुसअब इब्ने उमैर से जब भी किसी ने पूछा हाल क्या है तो उन्होंने कहा जो इत्मीनान अल्लाह ने अब अता फरमाया है ना, जो सुकून वो करार, चूंकि मकसद हयात हाथ आ गया ना, मार्फत इलाही मिल गई है ना, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह की वो दलील देख ली है ना, जिंदगी किसी काम लग गई है, हमें अपना उठना बैठना काम करना नतीजा खेज महसूस होने लगा, कुछ जिंदगी को कोई काम मिल गया, मेरी खाना बदोशी को घर नसीब हो गया, मुझे को रास्ता मुयस्सर आ गया, तो लिहाजा इत्मीनान कल्बी, चैन, सुकून, ये बहरहाल उसी रास्ते में मौजूद है जो रास्ता रसूल पाक ने अता फरमाया। दिल बेचैन है, तबीयतें बेकरार हैं, शिकवे ही शिकवे हैं, परेशानियां ही परेशानियां। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, जो ज़हनी तनाव है, किसी आदमी को लोग अच्छा समझने को तैयार नहीं, बदगुमानियां हैं, हर गिरोह दूसरे के बारे में, हर महकमा दूसरे के बारे में, एक तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से दूसरे के बारे में राय पूछे तो सख्त लहजों के अंदर इस तरह का मिजाज है कि हम इकट्ठे रहते हैं पर दूर रहते हैं एक दूसरे। खुदारा आओ ना मिलाद के मौसम बहार में अपने महबूब से फैज हासिल करें, इत्मीनाने कल्बी का बंदोबस्त करें, अपने दिलों को हुजूर की मोहब्बत का फैजान दें। हम थोड़ा ठहरना सीखें, थोड़ी बुर्दबारी सीखें, थोड़ा हिल्म सीखें, थोड़ा तदब्बुर सीखें, अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से हिकमत सीखें, दानाई के सौते हमारी तबीयतों से फूटे। दो किस्म के लोग मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, दो किस्म के। हुक्मा ने लिखा दो बंदे, एक जो जिसके पास जायज पैसे हो और वसी हो, नाजायज पैसे वसी हो तो वो भी बेचैन रखते हैं, बंदा मुतमईन नहीं रहता, उलझा रहता है। जायज पैसे हो और वुसअत हो रिस्क में तो इंसान मुतमईन होता है। और दूसरा, अगर अल्लाह किताबो सुन्नत का इल्म अता कर देना, फिर तबीयत में वो ठहराव आता है, वो सुकून आता है। तो याद रखना, नबी पाक की सिर्फ बातें पढ़ ली जाए ना, सीरत पाक को पूरा पढ़ लिया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का विकार, बुर्दबारी, मामला फहमी, तदब्बुर, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुकूकुल इबाद का चार्टर, इंसानी हुकूक के ताल्लुक से सरकार के इरशादात। यानी मैं बड़े ज़माने से दोस्तों से ये कहता हूँ कि एक महीना पहले बेटी के फर्नीचर का आर्डर देते हो, कम से कम महीना पहले, और 15 दिन पहले बेटे की शेरवानी और सूट, कम से कम 15 दिन पहले। काश इन दोनों को तुम किसी ऐसी जगह भी ले जाओ जहां इन्हें मियां बीवी के हुकूक का दर्स भी मिले। अगर नौजवानों को पता हो कि 3 तलाकें इकट्ठी देने से तलाक हो जाती है, कबल इसके पता हो तो जो सैकड़ों केसेस रोज तलाक के आते हैं और वो पछता रहा होता है बाद में, लेकिन चूंकि अब उसने दरवाजा ही बंद कर दिया है, 3 तलाकें दे, क्या किया, मसाइल का पता ही नहीं, आगाही नहीं। हमारे घरों में इनकलाब आएगा, घरों में। एक हदीस है ना सरकार की, एक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बाप का अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है उसे अच्छा अदब सिखा दें। लो आप ये काम करके देखें,
کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی؟ اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے؟ اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔ لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے۔ درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا۔ تو چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پردانائی، تدبر، معاملہ فہم، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی۔ اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں۔ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں۔ وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے۔ حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ۔ تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کا بھی نہیں دیا۔ آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں، تو روٹی کھا گئی سوئیں گے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا۔ کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت نکھرا ہو، تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے۔ تیسری بات فصاحت، بلاغت، آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو۔ اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے، حضور سے فیضان لینا ہے، دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، دیانتداری بھی سنت، جد و جہد کرنا یہ بھی سنت۔ تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کو اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔